اپنی سیاست کو قربان کیا ہے اپنے ملک کے لیے. وہ فیصلے کیے ہیں کہ کئی دفعہ ہمارا جذباتی ورکر ہے, ہمیں ایک عرصہ سے مسلم لیگ نون کے ساتھ ہماری لڑائی چلتی آ رہی ہے, اور ہمیں ایک گلہ شکوہ ہے کہ مسلم لیگ کی نون کی گورنمنٹ میں ہمارے قیدین کے ساتھ زیادتیاں ہوئی. ہمارے ورکر کے دل میں وہ رنج ہے, انہیں وہ تکلیف ہے, اور وہ گلہ کرتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے, ہمارے قیدین جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. تو میں ان کے ذہنوں میں یہ ڈالنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے قیدین اس ملک سے محبت کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کے قیدین کا خون اس ملک کی بنیادوں میں ہے. ذوالفقار علی بھٹو کا خون, محترمہ بے نظیر بھٹو کا خون, مرتضیٰ بھٹو کا خون, انہوں نے اس ملک کی مٹی پہ صرف اپنی عزت کی خواہش ہے. باقی جو کچھ مجھے چاہیے وہ آپ کے لیے چاہیے, اور جو کچھ مجھے چاہیے اپنی مٹی کے لیے چاہیے, اور جو کچھ مجھے چاہیے اپنے ملک کے لیے چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک جو ہے, ہمارے باپ دادا نے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں قربانیاں دے کے اس ملک کو بنایا, لیکن یہ کہنے میں کوئی عمل نہیں ہے کہ 47 سے لے کے 2024 تک ہماری جو توقعات ہیں اور ہم جو سوچتے ہیں اور جو کچھ اس ملک میں اللہ کا انعام موجود ہے, اس کے باوجود اس ملک کو جس جگہ پہ ہونا چاہیے تھا اس جگہ پہ ہم نہیں پہنچا سکتے. یہ کہنے میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. وقوف بنانے کے لیے وہ نعرے لگائے کہ میں بڑا خوددار ہوں اور میں بڑا فلانا ہوں, کہ اس ملک کے جو انتہائی دوست ممالک تھے وہ بھی یہاں آنا پسند نہیں کرتے. ہمارا دنیا میں کوئی دوست نہیں رہا تھا, ہم خود ہی پروان بن گئے تھے. اور اگر سال اور وہ گورنمنٹ چل جاتی تو خدا نہ خواستہ اللہ ہمیں معاف کرے کہ اس ملک کی صورتحال کیا ہوگی. آج اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں تو دنیا سے ہمارے معاملات بہتر ہونے شروع ہو گئے ہیں. اکیلا موجودہ دور میں کوئی ملک اکیلا سروائیو نہیں کر سکتا. یہ گلوبل ولیج ہے, سب کو مل کے ساتھ چلنا ہے, سب کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے ہیں. آج اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں ایران کے صدر نے بڑے عرصے بعد پاکستان کا دورہ کیا. سعودی عرب کے وفود تواتر سے آنا شروع ہو گئے. یہ ہمارے دوست ممالک ڈورنال تک میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں اٹک میں اس طرح کا استقبال کسی سیاسی لیڈر کا نہیں ہوا. میں آج ڈورنال سے نکل کے ڈوڈیا چوک, پنڈی گیٹ شہر, اور آج آپ کے سامنے ہزاروں کی تعداد میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر کا, اٹک کی غیور عوام کا اور عام شہریوں کا یہاں موجود ہونا, آپ یقین کریں کہ یہ میرے پہ قرض ہے. کون سا تجربہ کریں گے جس کے ذریعے اس ملک کو چلائیں گے. تو میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ دعا کریں گے کہ اس گورنمنٹ کو, سیاست کو سائڈ پہ رکھیں, تھوڑی دیر کے لیے سیاست کو پیچھے کر دیں اور اس ملک کو آگے کریں. اور جب اللہ مہربانی کرے یہ گورنمنٹ چلے, ملک بہتری کی طرف جائے, تو پھر سیاست ہوتی رہے گی. آپ دیکھ لیں کہ اس پونے 4 سال دور میں ہم جو خدا نہ خواستہ میں کیا بات کروں, ہم اتنے پروان مان کے یہاں بیٹھے رہے. میرے لیے جدوجہد کی ٹائم تھوڑا تھا, کاٹ والے بندے ہیں, دلیر آدمی ہیں, وفادار آدمی ہیں. میں سمجھتا ہوں میرے لیے خوش قسمتی ہے کہ جیسے بھائی جو ہیں وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں, اور میرے ساتھ ایم پی اے جناب ریاست صاحب, ان کا بھی بہت مشہور ہوں کہ ڈورنال میں اور اتوار کا سارے پروگرام کو انہوں نے ارینج کیا, ہزاروں لوگوں کے کھانے کا بندوبست کیا, اور اللہ کے فضل و کرم سے 10-12 ہزار لوگوں نے وہاں کھانا کھایا. لیکن ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ مجھے کھانے کے لیے نہیں ملا. میں میرے ساتھ اسی طرح قائم رہے, اور اللہ مجھے یہ ہمت دے کہ میں اپنے مخلص بھائیوں اور اپنے مخلص ساتھیوں کی توقعات پر پورا کر سکوں. اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے میں اپنے بزرگ جناب آصف علی ملک صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ میری سرپرستی کی. میں ملک عامر علی خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں
جنہوں نے جس دن سے فتح جنگ میں پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا، پھر مردوں کی طرح شیروں کی طرح سار اٹھا کے چھاتی چاڑی کر کے میرے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے پیپلز پارٹی میں کھڑے رہے۔ الیکٹرانک میڈیا میں صحافی بھائیوں کا بہت مشکور ہوا کہ آپ تشریف لائے، انتظامیہ میں کھڑے سارے میرے بھائی ہیں، قابل احترام شخصیات ہیں۔ ابھی میں گورنر بن گیا ہوں، لیکن جب پرویز مشرف دور میں بھی میں نے جدوجہد کی تو پولیس، سول انتظامیہ انہوں نے، اور جن ہاتھوں میں کمپیوٹر ہونا چاہیے تھا ان ہاتھوں میں بدقسمتی کے ساتھ پیٹرول پمپ پر پکڑا دیا گیا، ان ہاتھوں میں پتھر پکڑا دیے گئے، ان ہاتھوں میں ڈنڈا پکڑا دیا گیا۔ حالات چلتے رہے تو ملک انشاءاللہ ضرور بہتری کی طرف جائے گا۔